الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جس نے اس کا خالق عالم موجود بخشا. درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دنیا میں آ کر حق کا بول بالا کیا. سامعین محترم، گفتگو یہ چل رہی تھی کہ جنت کے اوپر ہمارا ایمان ہے، جہنم کے اوپر ہمارا ایمان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی ایمان ہے کہ جنت اللہ نے مسلمانوں کے لیے بنائی ہے اور جہنم اللہ نے غیر مسلموں کے لیے بنائی ہے. جو کلمہ گو ہے وہ بالآخر انشاءاللہ العزیز جنت میں داخل ہوگا. یہ ہمارا ایمان ہے. اب جنتی جنت میں چلے گئے تھے اور جہنمی جہنم میں چلے گئے. جنت والے ایک دن بازار کے لیے نکلے اور بازار میں طرح طرح کی نعمتیں اور طرح طرح کی چیزیں دیکھی. اب وہاں سے واپسی پر اعلان ہوگا کہ بھی سارے کے سارے اللہ نے ایک دربار لگایا ہوا ہے، وہاں پر سارے جمع ہو جائیں. اور یہ کہا جائے گا کہ ایسے ہی ہے جیسے جمعے کے دن تم سب تیاری کر کے نماز کے لیے ایک جگہ اکٹھے ہوتے تھے، جمع ہوتے تھے اور بڑے اہتمام کے ساتھ وہاں پر جایا کرتے تھے. آج اس کا نعم البدل اللہ نے ایک دربار لگایا ہے اور سب کو وہاں پہ بلایا ہے. اس دربار میں سارے اکٹھے ہوں گے، وہاں پہ جمع ہوں گے اور وہاں پہ پہلے سے ہی اہل جنت والوں کے لیے ان کی نشستیں لگائی گئی ہوں گی. ہر جنتی کی اپنی نشست، کوئی نشست یاقوت سے بنی، کوئی مرجان سے بنی اور کوئی ہیرو جواہرات سے بنی ہوئی ہے، کوئی نشست سونے کی بنی ہوئی ہے، کوئی نشست چاندی کی بنی ہوئی ہے. اور سب سے کم تر جو نشست ہوگی وہ نشستیں وہ ہوں گی کہ جن کے دائیں بائیں تیرے ہوں گے مشت اور عنبر کے، اور وہاں پہ وہ اہل جنتیوں کو بٹھایا جائے گا.
لیکن اہل جنت جب بیٹھ جائیں گے اپنی نشستوں پہ، وہاں پہ کسی کو یہ حسرت نہیں ہوگی کاش میری اس جیسی نشست ہوتی تو بڑی خوبصورت ہے، جو بڑی اعلیٰ اور شاندار ہے، اور میری اس سے ذرا کم درجے کی ہے. ایسا کچھ نہیں ہوگا. ہر جنتی کو اپنی نشست اتنی اچھی لگے گی کہ دل کے اندر خواہش اور حسرت ہی پیدا نہیں ہوگی کہ کاش میری ایسی نشست ہوتی. ہر جنتی کو اپنی نشست اتنی خوبصورت اور اچھی لگے گی، اور وہ درجات کے اعتبار سے ہوگی. جو بہت اعلیٰ درجے کا جنتی اس کی بہت اعلیٰ درجے کی نشست، جو اس سے کم درجے کا جنتی اس سے کم درجے کی نشست ہوگی. درجات کے اعتبار سے نشستیں ہوں گی. اور جو سب سے کم درجے کا، اس کی مشک اور نمبر کی پیلے ہوں گے دائیں بائیں، اور اس کے درمیان میں اس کی نشست ہوگی، بڑی شاندار ہوگی. اب وہاں پر اس کا آواز ہوگا نشست کا، اور اللہ رب العزت حضرت اسرافیل علیہ السلام سے ایک نغمہ کہلوائیں گے، اور وہ اتنا خوبصورت ہوگا، اتنی پیاری آواز ہوگی کہ اس سے پہلے کبھی کسی نے ایسا خوبصورت نغمہ اور ایسی خوبصورت آواز نہیں سنی ہوگی. بہت ہی شاندار. اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم وہاں کی نعمتوں کا تصور کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ خود اللہ رب العزت نے حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم ہے کہ وہ انسان کے ذہن کے اندر وہ خیال آ ہی نہیں سکتا جو خوبصورتی وہاں کی ہوگی، جو نعمتیں اور لذتیں وہاں کی ہوں گی، اس کا خیال انسان کے ذہن میں نہیں آ سکتا. کتنا انسان خوبصورتی کا تصور کیوں نہ کر لے، لیکن وہ اس سے زیادہ ہے، کیونکہ انسان کے ذہن کے اندر وہ خیال آ ہی نہیں سکتا، وہ تصور آ ہی نہیں سکتا، وہ سوچ نہیں آ سکتی کہ کتنا خوبصورت اور کتنا اچھا ہوگا. تو نغمہ ہو جائے گا. اب وہاں پہ دیکھتے ہی دیکھتے بادل آ جائیں گے، اور اہل جنت اوپر دیکھیں گے جیسے بادل آ گئے کہ بارش ہونے والی ہے. تو اس میں سے چھڑکاؤ ہوگا مشک و زعفران کا، ایسی زبردست خوشبو کہ اہل جنت اس سے بڑے لطف اندوز ہوں گے. اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہوا چلے گی، اور ایسی ہوا چلے گی کہ اس کے اندر ایسی تازگی ہوگی، ایسی نشاط ہوگی کہ جتنے لوگ نشستوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے سارے کے سارے اس سے بڑے لطف اندوز ہوں گے. اور اس ہوا سے ان کا حسن و جمال بھی دوبالا ہو جائے گا، اور زیادہ حسین و جمیل ہو جائیں گے سر سے پاؤں تک. ان کا حسن بڑھ جائے گا اس ہوا کے چلنے سے. اور پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ بھی بتاؤ جو نعمتیں جن کا وعدہ میں نے دنیا میں تمہارے ساتھ کیا تھا کہ تم نیک اعمال کرو گے، اچھے اعمال کرو گے، میری طرف رغبت رکھو گے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کے اوپر چلو گے، صحابہ کی زندگی کو اپنی زندگیاں بناؤ گے، تم نے یہ سارے کام کیے، اس کے بدلے میں جو جو نعمتیں جن کا وعدہ میں نے کیا تھا کیا وہ ساری نعمتیں میں نے تمہیں عطا کر دی؟ تو اہل جنت ایک ہی زبان سے کہیں گے اللہ یہ تو آپ نے سب کچھ عطا کر دیا، اس سے بڑی اور کیا نعمتیں ہو سکتی ہیں، اس سے بڑی اور کیا لذتیں ہو سکتی ہیں، اس سے زیادہ اور کیا راحتیں اور سکون اور چین ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ اور کیا مزے ہو سکتے ہیں، ہمیں تو سب کچھ مل گیا. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے نہیں بھائی ایک نعمت ابھی باقی ہے، جنتی حرام نہیں ہے، اس سے اور کیا نعمت ایسی باقی بچ گئی؟ ہمیں تو جو وعدے کیے کہ سب کچھ مل گیا، اس سے زیادہ نظر آ رہا ہے ہمیں، اس سے زیادہ اور کیا نعمت ہوگی؟ اب یہاں پر بھی اہل جنتی علماء کرام کی طرف رجوع کریں گے، علماء وہاں پہ بھی کام آئیں گے. جنت کے اندر بھی انسان علماء کا محتاج ہوگا. دنیا تو دنیا ہے نا، یہاں پہ کوئی سمجھے نہ سمجھے وہاں پہ تو سمجھ میں پھر بھی آئی جائے گی. اللہ رب العزت جزائے خیر دے علماء کرام کو کہ جنہوں نے دنیا میں بھی ہماری رہنمائی کی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہماری رہنمائی کریں گے. اب لوگ علماء کرام سے پوچھیں گے بھائی مولانا صاحب یہ بتائیں کیا چکر ہے، ہمیں تو سب کچھ مل گیا، جنت بھی مل گئی، ہم نے مزے بھی لے لیے، سب کچھ دیکھ لیا، سب کچھ ہو گیا، اب اس کے بعد بھی کچھ باقی ہے ایسی نعمت؟ تو آپ ہی ہمیں بتائیں، دنیا میں ہم آپ سے رہنمائی لیتے تھے، اب آپ ہی رہنمائی کریں، بتائیں بھی ہمیں کیا اور کیا نعمت ہے جو ہمیں نہیں ملی؟ تو پھر علماء کرام رہنمائی کریں گے کہ بھئی یہ تو اللہ کا دیدار ہے جو ابھی تک ہمیں نصیب نہیں ہوا، یہ نعمت تو باقی ہے، باقی نعمتیں تو مل گئی،
تو پھر اہل جنت کو خیال ہے ہاں یہ نعمت باقی ہے. تو پھر وہ اللہ رب العزت سے فرمائیں گے یار تو آپ کا دیدار باقی رہ گیا, باقی نعمتیں تو ہمیں مل گئی, یہ نعمت جو آپ کا دیدار ہے یہ نعمت ابھی تک ہمیں حاصل نہیں ہوئی, یہ نعمت بھی ہمیں عطا کر دیجیے. تو اب اللہ رب العزت اپنا جلوہ جنتیوں کو دکھائیں گے اور اس کے اندر ایسا لطف ہوگا, ایسا مزہ ہوگا کہ ساری کی ساری جنت کی بھی نعمتیں اور ساری راحتیں, ساری لذتیں سب ہیچ در ہیچ ہو کر رہ جائیں گی, اور اس کا لطف اٹھاتے اٹھاتے جنتی تھکیں گے نہیں. ایسا لطف ہوگا, ایسا مزہ آئے گا اللہ کے دیدار کا. اور یہ ان لوگوں کو نصیب ہوگا جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ رب العزت کے احکامات اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائے رکھے ہوں گے. یہ ان لوگوں کو نصیب ہوگا. یہ تذکرے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کی زبانوں سے امت کو سنوائے ہیں تاکہ لوگوں کو رغبت پیدا ہو اللہ کی اطاعت کی, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی رغبت پیدا ہو, لوگ اس طرف آئیں. تو یہ ان لوگوں کو حاصل ہوگا جن نے اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کی ہوں گی. زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہے, دنیا بنا لی, اچھا گھر بنا لیا, اچھی کوٹھی بنا لی, اچھی گاڑی لے لی, اچھا بینک بیلنس ہو گیا, بڑا نام ہو گیا. یقین کرنے کچھ بھی نہیں ہے. اگر اللہ کے ہاں دنیا کی قدر علماء فرماتے ہیں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی. دنیا کی اہمیت اتنی بڑی ہمیں نظر آئی, چاند ہے, سورج ہے, ستارے ہیں, آسمان ہے, زمین ہے, پھر اس کے اندر اور خزانے چھپے ہوئے ہیں, یہ ہوا, فضا, خلا, پہاڑ, سب کچھ. پوری دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اگر ہوتی تو اللہ کافر کو ایک پانی کا گھونٹ بھی نصیب نہ کرتا. اللہ کے اس کی کوئی قدر نہیں ہے, کوئی اہمیت نہیں ہے. ہم اس کو جتنا مرضی اکٹھا کرنے, اللہ کے ایسی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اللہ کے ہاں اگر قدر و قیمت ہے تو لا الہ الا اللہ کی ہے. کوئی کتنا بڑا امیر ہو, کتنا بڑا بادشاہ ہو, کتنا بڑا تاجر ہو, کتنا بڑا دکاندار ہو, کتنا بڑا عہدیدار ہو, قیامت آ جائے گی, کیونکہ اللہ کے ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ایک بھی کلمہ کو اس دنیا کے اندر باقی ہوگا قیامت نہیں آ سکتی. اس کا مطلب ہے کہ کلمے کی اللہ کے یہاں بڑی اہمیت ہے اور اس پوری دنیا سے بڑھ کے ہے. جب تک ایک کرنے والا بھی باقی ہوگا, ایک بندہ بھی جو لا الہ الا اللہ کہنے والا باقی ہوگا, اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی. لیکن کوئی کتنا بڑا تاجر ہو, کتنا بڑا بادشاہ ہو, کتنا بڑا لینڈ لارڈ ہو, وہ ہوگا تو قیامت آ جائے گی. اس کے ہونے سے قیامت آ سکتے, لیکن کلمے والے کے ہونے سے قیامت نہیں آئے گی. یہ اللہ کے یہاں قدر و قیمت ہے اس کی, اللہ کی اس کی اہمیت ہے. تو اب اللہ کا دیدار کرنے کے بعد جب مجلس برخاست ہو جائے گی, جلدی واپس اپنے ٹھکانوں میں جائیں گے, تو ان کی بیویاں ان سے کہیں کہ بھئی آج کیا بات ہو گئی, تو بڑے حسین و جمیل ہو کے واپس آئے ہو, تم گئے تھے تو اتنے خوبصورت نہیں تھے, آئے تو اتنے زیادہ خوبصورت, تمہاری خوبصورتی تو بہت بڑھ گئی, تمہارا حسن و جمال تو بہت بڑھ گیا. اور یہ بھی پھر اپنی بیویوں سے کہیں گے اور حوروں سے کہیں گے کہ ہم جس حالت میں تمہیں چھوڑ کر گئے تھے, تم بھی اس سے کئی زیادہ حسین و جمیل ہمیں نظر آ رہی ہو, تم بھی اس سے کئی زیادہ خوبصورت ہمیں نظر آ رہی ہو, تمہارا حسن تو اور بڑھ گیا. اور یہ در حقیقت اس ہوا سے ہوگی جو ہوا کا جھونکا اللہ نے چلایا ہوگا, اس سے حسن و جمال اور زیادہ بڑھے گا. تو یہ اللہ کی طرف سے یہ نعمتیں جنتیوں کو دی جائیں گی. آج دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان نعمتوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا. ان کی کچھ ایک جھلک تو اللہ نے دکھا دی کہ انار ہوگا, کہتے ہیں انار ہوگا جنت کے اندر, وہ انار کیسا ہوگا اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے, اس کی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے. یہاں پہ دنیا کے اندر تو ہمیں دیکھا بھی یہ انار ہے, انگور ہوں گے, دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی, شراب کی نہریں ہوں گی. دودھ بھی دیکھ لیا, شراب اور شہد بھی دیکھ لیا, اس کی نہریں بھی بندہ دیکھ سکتا ہے, تصور کر سکتا ہے, لیکن اس سے کہیں حسین و جمیل ہوں گے, ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. اور پھر ایک بہت بڑی نعمت, اور وہاں پھر یہ جو نعمتیں ہوں گی یہ نہیں کہ اس کے لیے محنت مشقت کرنی ہوگی, اس نعمت کے حصول کے لیے مجھے بھی محنت کرنی ہے. انار کا دل آیا کہ انار کا رس ہو جائے وہ میں پی لوں,
تو ایسا نہیں ہوگا انار توڑے گا پھر اس کا رس نکالے گا اور پیے گا، وہ خود ہی بن بنا کے سامنے آ جائے گا، خود ہی رس خواہش کا اظہار کیا وہ رس بن کے سامنے آ گیا۔ اور یہ آج کے دور میں یہ بات سمجھنا قدرے آسان ہے بنسبت اس کے کہ 50-60 سال پہلے انسان یہ بات کرتا تو لوگ کہتے تو پاگلوں والی باتیں، جادو کی باتیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اس کی جھلک دنیا کے اندر دکھائی ہے۔ ہماری عقل محدود، ہمارے وسائل محدود، ان محدود وسائل کے اندر، محدود عقل کے اندر اللہ نے دکھا دیا کہ اگر ایک خط انسان لکھے اور اسی وقت وہ کہے کہ امریکہ بھی پہنچ جائے اور پوری دنیا میں پہنچ جائے، وہ پہنچ جاتا ہے۔ اب انسان کی عقل کتنی محدود ہے، بالکل محدود سی عقل ہے، محدود وسائل ہیں اس کے پاس۔ آج فیکس مشین کے ذریعے اللہ نے دکھا دیا، یہاں بیٹھ کے اس کو لکھتا ہے اور وہاں دنیا کے کسی بھی حصے میں اس کا انسان پرنٹ نکال دیتا ہے۔ یہاں سے آواز فون کے اوپر آواز سے بولتا ہے، دنیا کے کسی بھی حصے میں وہی آواز سنائی دیتی ہے، وہی الفاظ سنائی دیتے ہیں۔ اللہ نے جھلک دکھا دی، ہو سکتا ہے، یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ یہ جو ہم یہ کہیں کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، اگر اللہ یہ کر سکتا ہے تو اللہ وہ بھی کر سکتا ہے، اللہ اس کے اوپر قادر ہے۔ تو اس کو محنت مشقت نہیں کرنی، وہ بیٹھے بیٹھے خیال لانا ہے دل کے اندر، وہ نعمت اسے حاصل ہو جائے گی۔ اور پھر ایک بہت بڑی نعمت جس کا ہم دنیا کے اندر تصور بھی نہیں کر سکتے کہ نہ وہاں پہ کسی قسم کا کوئی غم ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی حزن ہوگا۔ یہ تصور آج دنیا کے اندر کوئی شخص نہیں کر سکتا کہ کسی چیز کا خوف نہیں، کسی چیز کا غم نہیں، کسی چیز کا دکھ نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک انسان کو بہت ساری دولت ملے، اس کو خوف پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں خوف رہتا ہے کہ یہ چھن جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ ایک انسان کے پاس پہلے نہیں تھا، اب دولت آ گئی تو اس کو دکھ ہوتا ہے کہ پہلے میں یہ کیوں نہیں کر سکا، پہلے یہ مجھے حاصل کیوں نہیں ہوئی۔ اور ایک انسان کے پاس بالکل نہیں ہے، اس کو بھی دکھ ہے کہ میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ ایک انسان بہت اچھا کھانا کھا رہا ہے، کھاتے ہوئے بھی اس کو اس بات کا ڈر اور خوف ہے کہ اگر زیادہ کھا لیا تو بدہضمی ہو جائے گی، اور رغبت پھر بھی رہتی ہے کہ کھا لیتا، لیکن اب جگہ نہیں بچی۔ وہاں پہ ایسا کوئی خوف غم دکھ کچھ بھی نہیں۔ اور اس نعمت کا تو دنیا کے اندر تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ دنیا کا کوئی انسان یہ کہ نہ تو مجھے کوئی دکھ ہے، نہ مجھے کوئی غم ہے، اور نہ ہی مجھے کوئی خوف ہے۔ ایک بادشاہ ہے، اس کو بھی خوف ہے اس کی بادشاہ کے چھن جانے کا۔ تو یہ دنیا کے اندر بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جن کا انسان تصور نہیں کر سکتا، لیکن اس کے لیے محنت اور کوشش کیا ہے کہ اللہ کو راضی کرے انسان۔ یہ دنیا کے اندر اللہ نے جو نعمتیں بتائی ہیں، دیکھیں رغبت دو طرح سے ہوتی ہے۔ انسان کسی عمل کے اوپر آمادہ دو وجہ سے ہوتا ہے، کسی بھی عمل کے اوپر جب آمادہ ہوگا تو دو وجہ سے ہوگا۔ ایک وجہ کیا ہے کہ اس کو ڈرایا جائے، اگر یہ کام نہیں کرو گے تو تمہیں یہ نقصان ہوگا، انسان ڈر کے وہ کام کرتا ہے، تمہیں یہ سزا ملے گی کام نہیں کرو گے تو انسان ڈر کے کام کرتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ یہ کام کروانا ہے کسی انسان سے تو اس کو لالچ دی جاتی ہے کہ بھئی اگر یہ کام کر لو گے تو تمہیں یہ فائدہ حاصل ہوگا، تمہیں یہ انعام ملے گا، یہ نعمتیں ملے گی۔ اللہ نے یہ دونوں طریقے قرآن کے اندر بیان کیے، نہ کرنے والوں کے لیے عذاب اور پکڑ، اور کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں اور نعمتیں اور انعامات ذکر کیے اللہ نے۔ تو یہ جو جنت کے تذکرے اللہ نے کیے، جنت کی نعمتوں کو بیان کیا، انبیاء نے ہمیں بتایا، اسے اس وجہ سے نا کہ ہم اس راستے کے اوپر آ جائیں جس راستے کے اوپر اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، جو اللہ کی مرضی اور منشا کا راستہ ہے، جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے کے اوپر چل کے دکھایا ہے، اور صحابہ اس کے لیے مثال ہیں۔ تو یہ دو طریقے ہیں، اللہ نے یہ طریقہ بھی اس لیے بیان کیا ہے۔ بہرحال اس حوالے سے مزید گفتگو ہوگی، لیکن ایک چیز اور ذہن نشین کر لیں، نماز کے حوالے سے بارہا یہ بات کہی جا چکی ہے، بارہا۔ پچھلی دفعہ بھی بہت سارے نمازوں کی نماز خراب ہوئی ہے۔ پھر گزارش یہ ہے کہ جو جگہ مقرر ہے نماز کے لیے انہی جگہوں کے اوپر پہلے تو نماز پڑھی جائے۔ یہ والی یہ حال ہے، اس سے اوپر والا حال ہے، اس سے اوپر والا حال ہے۔ جتنی گنجائش ہے اتنے ہی اگر نمازی ہوں تو بڑی سہولت ہو جاتی ہے۔ دیکھیے کوئی فرض نہیں ہے کہ آپ نے 1 بجے نماز پڑھنی ہے، یہ کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، لیکن نماز کا صحیح رکھنا یہ فرض اور واجب ہے۔ 1 بجے پڑھنا کوئی فرض نہیں ہے،
یہ بات ذہن نشین کر لیں. لیکن نماز کا صحیح پڑھنا وہ فرض ہے. اب یہاں پہ بہت سارے نمازی ایسی جگہوں پہ کھڑے ہوتے ہیں جو نماز کے لیے مقرر نہیں ہے. چلو کوئی گنجائش بن سکتی ہے کہ وہاں پہ نماز ہو جائے گی، لیکن پھر رخ تبدیل کر دینا، قبلے کا جو رخ ہے اس سے ہٹ کر کھڑے ہونا، یہ تو بالکل نماز نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، پھر امام سے آگے ہو کے کھڑے ہو جانا، اس میں بھی نماز نہیں ہوئی. تو 1 بجے آپ نے پڑھ تو نہیں، آپ اپنی طرف سے مطمئن ہو کے ہم نے 1 بجے نماز پڑھ لی، ہم جمعہ پڑھ چکے ہیں، لیکن در حقیقت وہ جمعہ ہوا نہیں. یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں. تو یہ بار بار گزارش کی جاتی ہے کہ بھئی نماز پڑھنا ضروری ہے. کوئی ضروری ہے کہ اصل میں ہمارے یہاں مسئلہ یہ کہ 1 بجے ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں جلدی جلدی فارغ ہو کے اپنے باقی کام نپٹا لیے. یہ اس خوشفہمی میں نہ میں ہوں نہ باقی ہمارے ساتھی ہیں کہ کوئی بیان سننے کے لیے آتا ہے. اس خوشفہمی ہم بالکل مبتلا نہیں ہوتے. ہمیں پتہ ہے کہ 1 بجے کے چکر میں سارے آتے ہیں. تو میرا بھائی 1 بجے کے چکر میں آپ ضرور آئیں، ہمیں اس سے کوئی اختلاف اور اعتراض نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ نماز ہی تو کم از کم ہونا. نماز ہی ہوئی، اپنی تسلی کر کے چلے گئے بھائی نماز ہم پڑھ چکے ہیں. تو پھر دوبارہ گزارش یہ ہے کہ جن احباب کو جگہ مل جائے وہ نماز پڑھ لیں، جن کو جگہ نہ ملے تو اپنی نماز خراب نہ کریں. دیکھیں اس حدود سے باہر نکل کے نماز پڑھیں گے، نماز تو آپ کی ہو جائے گی، مسجد کا ثواب نہیں ہوا. حدود سے باہر پڑھیں گے تو مسجد کا ثواب نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی آپ کی. لیکن قبلے سے رخ بھی آپ کا پھر گیا، آپ امام سے بھی آگے ہو گئے تو نماز سے ایسے ہوئی نہیں. تو جن احباب کو جگہ نہ ملے وہ کسی قریب کی دوسری مسجد میں جا کر تسلی سے اپنی نماز ادا کریں. جمعے کی ایک نماز ہوتی ہے جو ہم لوگ تسلی سے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کوشش میں بھی ناکام رہے تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے. تو ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھیں، خاص طور پہ یہاں پہ احباب کھڑے ہوتے ہیں، بعض اوقات رخ پھر جاتا ہے یا وہ امام سے آگے ہو جاتے ہیں. جو اوپر سیڑھیوں میں نماز پڑھتے ہیں ان کی تو ہوتی نہیں ہے، وہ امام سے بھی آگے نکل گئے، تو مطلب کہ 1 بجے سے پہلے کے چکر میں ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھیں. اللہ رب العزت دین کی سمجھ نصیب کرے.